السلام علیکم، فورمین کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے جناب والا وہ رمضان شریف کے حوالے سے ہے۔ ماشاءاللہ رمضان شریف بہت اچھا گزر رہا ہے، پاکستان کے اندر بھی اسپیشلی موسم بہت اچھا ہے۔ اسی حوالے سے رمضان شریف کا جو ہمارا جو چل رہا ہے، اس کے اندر 2024 کے اندر ہم جو ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ زکوٰۃ جو ہے ایک بہت اچھا ہمارا جو ہے اسلام کے جو رکن ہے بہت سارے، ان کے اندر زکوٰۃ کے ایک بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم جو ہے وہ دیا ہے۔ ہمارے نبی اکرم محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ایک بڑا اچھا ہمیں نظام بتایا کہ کس طریقے سے زکوٰۃ چلانی ہے۔ بیسیکلی ایک تو اس سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، دوسرا جو سب سے مین جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جن کو ضرورت ہوتی ہے، جو لوگ مانگ نہیں سکتے یا جو بیچارے مجبور ہیں، سفید پوش لوگ، جیسے کہ آج کل کے دور کے اندر سفید پوش لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بیچارے نیڈی ہیں، جتنی مہنگائی ہو چکی ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ آپ زکوٰۃ کے ذریعے لوگوں کو آپ ڈونیٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، جس سے ان کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے، وہ آپ کو دعا بھی دیتے ہیں، ڈبل آپ کا سسٹم ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ آپ دیتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا آپ کی یہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں نیکی کے عمل کے اندر۔ اس لیے میں اسی حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ بیسیکلی جو ہے یہ ایسا سسٹم ہے کہ اگر ہم اس کو اسلامی پوائنٹ آف ویو کے حساب سے دیکھیں تو یہ ہمیں بینیفٹس دیتا ہے۔ اسپیشلی پاکستان کے اندر جو 4 طریقہ کار ہے جس طریقے سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، بینکس کے طور پر آٹومیٹکلی بینکس جو رمضان شریف اسٹارٹ ہوتے ہی تو اب زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ NGOs ہیں ان کو دے دیتے ہیں، وہ لوگ خود ورکنگ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کے حساب سے جو تیسرا جو ہمارا اس کا سورس ہے جو جس سے ہم آگے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، وہ گورنمنٹ نے جو ادارہ بنایا ہوا ہے جس کو ہم بیت المال بھی کہتے ہیں۔ چوتھا جو ہے ان کے اندر آتا ہے آپشن، وہ یہ ہے کہ انسان لوگ جو ہے اپنے بیاف کے اوپر جو جاننے والے کرنے والے ان کو خود ہی دے دیتے ہیں خاموشی سے۔ یہ 4 جو ہے یہ اس کی سسٹمز ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کی جو ایک مقدار ہے وہ تعین کی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا زیور، اتنی زمین جائیداد ہے تو اس کے عوض جو ہے آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں۔ نارملی جو ہے 2.5% یا آپ لگا لیں کہ آپ کا جو مال کا 1/40 یعنی کہ 40واں حصہ جو ہے یعنی کہ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ کے طور پر۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو مزید دیکھیں کہ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی بہتر رکھا کہ اس سے ایک تو مال پاک ہو جاتا ہے، دوسرا یہ بیسیکلی جو اس کا جو دینے کا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سب لوگ جتنے بھی ہیں باشمول میں جتنے لوگ بھی ہیں، اگر اپنی جو جنون زکوٰۃ بنتی ہے وہ ہم دے کر صحیح جو نیڈی لوگ ہیں ان تک پہنچاتے ہیں تو ایک دن آلموسٹ بہت قریب ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچے گا۔ اس طریقے سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ معاشی طور کے اوپر سٹیبل ہو جائے گا۔ بیسیکلی زکوٰۃ اس لیے رکھی گئی ہے، اس کے بارے میں احادیث کے اندر بھی بڑا زور دیا گیا ہے، قرآن پاک کے اندر بھی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ زکوٰۃ کو ضرور ادا کیجیے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ جو ہے ایک بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایلیمنٹ دیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ زکوٰۃ کو دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یار آ گیا ڈسٹریبیوٹ کر دیا، 10 بندے آ گئے ہیں، جو ہماری زکوٰۃ بنی ہے کسی کو 500 دے دیا، 1000 دے دیے، 2000 دے دیے، 3000 دے دیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ٹھیک ہے جو کہ چلتا آ رہا ہے، لیکن جو اب کا جو دور چل رہا ہے اس حساب سے ہم طریقہ دیکھیں تو اس کا طریقہ جو مین بنتا ہے میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے دیکھنے والے سبسکرائبرز، وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک ہینڈسم اماؤنٹ آف فار ایگزامپل بنتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ماشاءاللہ کروڑوں کے اندر جو ہے نا جن کی زکوٰۃ نکلتی ہے، اتنا بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے لوگ ایسے ہیں جو صاحب استطاعت ہے، ان کی اتنی یعنی کہ نکلتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک بندے کی مثال دے رہا ہوں، اگر 5 لاکھ نکلتی ہے یا 6 لاکھ زکوٰۃ نکلتی ہے تو اپنے نیڈیز میں وہ دیکھتے ہیں یار کون ضرورت ہے، دیکھ لے یا ایک بندہ یا 2 بندہ، یار اگر اس کا کاروبار چھوٹا سا بھی اگر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ سے شروع ہوتا ہے تو اپنی وہ ساری زکوٰۃ ادھر لگا کر اس کو دے دے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار سٹارٹ ہو جاتا ہے، اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایک گھر کو جو ہے نا وہ اس لائن پر لگا دیا کہ وہ اپنا روزگار خود کر سکتا ہے اور وہ اب زکوٰۃ دینے کی خود اہل ہے۔ پہلے وہ لینے کا اہل تھا، اب وہ دینے کا اہل ہو جائے گا۔ اس طرح ایک آدمی غربت کی لائن سے ایک گھر نکل کر سٹیبل ہو گیا۔ یہ بھی میں نے صرف ایک بندے کی بات کی ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے سٹارٹ کر دیں دینا سٹیبلٹی کے حساب سے، یا دیکھو 500 دیتے ہیں، کسی کو 1000 دیتے ہیں، کسی کو 2000 دیتے ہیں، کسی کو 10,000 دیتے ہیں، میکسیمم اس کی 1 منتھ کی نیڈ پوری ہو جائے گی، 2 منتھ کی نیڈ پوری ہو جائے گی، اس کے بعد پھر وہی چیز ہے۔ ہم مسلم جو ہیں ہم لوگ دینے والے ہیں،
ٹھیک ہے نا. ہمیں دیکھیں ہمیں بیگرز نہیں ہونا چاہیے. ہم جو ہے نا ہمارا جو کام ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری جو عزت جو وقار ہے ہمیں وہ دیا گیا ہے. اگر ہمیں اس کی ایگزامپل دیکھنا چاہ رہے ہیں عزت وقار کی اور چاہت کی تو ہم اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا دین جو دیتا ہے کہ جب انتقال ہوتا ہے ہمارے کسی بھی مسلم بھائی کا یا کسی کا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس کا کیسا نظام رکھا ہے کہ یا میرا بندہ ہے اس کو بندہ ہے یا بندی ہے جس کا بھی انتقال ہوا ہے اس کو شان و شوکت سے رخصت کیا جائے. دیکھیں اس کو نہلایا جاتا ہے صاف ستھرا کیا جاتا ہے نیا کفن پہنایا جاتا ہے صاف ستھرا خوشبو لگائی جاتی ہے اس کو پھول اس کے اوپر ساتھ رکھے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ خود بھی نہیں جاتا اس کو کہتا ہے اس کو مزید عزت کے ساتھ لے کے آیا جائے. تو 4 لوگ کندھے پہ اٹھا کر جنازے کو لے کے جاتے ہیں دفنانے کے لیے. پھر وہاں لے جا کر وہاں بھی یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد ہم لے کے جاتے ہیں دفنانے کے لیے تو وہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں بہت صاف ستھرے طریقے سے قبر بنائی جاتی ہے. پھر ایک لیٹ کو غور کر دیکھتا ہے کہ آیا قبر کے اندر اس کو مردے کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میٹر کے حساب سے بنائی ہیں کہ دیکھیں کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کتنا پیار کرتا ہے کس حساب سے اللہ تعالیٰ نے مینٹین کیا ہے. اسی طرح ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ وہی جو اللہ کا بندہ ہے ہم جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت اور وقار رکھا ہوا ہم اس کو اسی حساب سے چلائیں کہ اگر اس کو ضرورت ہے تو ہم اس کی اس طریقے سے ضرورت پوری کریں کہ آئندہ وہ خود ضرورت مند نہ ہو وہ ضرورت مندوں کو دے آگے. اس طریقے سے سٹیپ کرتے کرتے ایک دن آئے گا کہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے وہ اس طریقے سے چھا جائے گا کہ لوگ دینے والے ہوں گے لینے والا پیچھے کوئی نہیں بچے گا اور پھر ہمارا معاشرہ جو وہ ترقی کی راہ پہ چل پڑے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کے معاملے کے اوپر بہت غور و فکر کریں اس پہ چلیں. اینڈ میں اسی کے ساتھ سے بتاتا چلوں گا کہ جو ایک خوشی کی خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ UN نیشنز کے اندر پرسوں جو ہے بیفور 2 days اینڈ بیفور یسٹرڈے کہ وہاں پر جو قرارداد ہے یعنی کہ ایک ریزولوشن جو ہوتی ہے اس کو پاس کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے اوپر فورس آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ اب فلسطین پر جنگ بندی کر دی جائے. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے ہونا چاہیے اس پہ بڑی خوشی ہے خوشائن بات ہے کہ ان لوگوں کو بھی اس کا احساس ہوا کہ غلط ہو رہا ہے. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں دشمن جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جو دشمن ہوتا ہے نا وہ ایک چیز کا خاص خیال رکھتا ہے. وہ کیوں وہ کہتا ہے دشمنی میری بندے کے ساتھ ہے. وہ اس کے گھر والوں کو اور اس کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتا ہوتا ہے ان کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا. لیکن یہاں بدقسمتی سے الٹا ہوا ہے وہ کیا کہ نقصانات ہو رہے ہیں کتنے بچے شہید ہو گئے کتنا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اچھی بات ہے خوش آئین ہے یہ کہ اب قرارداد منظور ہو گئی ہے کہ اس کو روکا جائے. قتل عام نقصان ہے کسی کا نہیں ہونا چاہیے. معصوم بچے ہیں خواتین ہیں معصوم بچوں کو کیا قصور ہے. بس اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ عطا فرمائے ہمیں آپ کو سب کو تمام کی مشکلات حل کرے. اور اسپیشلی اینڈ میں پھر کہوں گا کہ زکوٰۃ کے معاملے پر ضرور غور کیجیے اور جتنی زکوٰۃ بنتی ہے لوگوں کو روزگار کے اوپر لگا دیں تاکہ غربت کی لائن کم ہو سکے. بہت شکریہ. فورمین کی دنیا سے محمد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور ناصر.